سجدہ سہو کرنے کا بیان۔ مسئلہ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا نماز پھر سے پڑھیں۔ نمبر 2، مسئلہ اگر بھولے سے کوئی نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، پھر سے نماز پڑھیں۔ یعنی کوئی واجب اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے وہ واجب تو ادا ہو جاتا، اگر بھولے سے چھوٹا تو جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی، فرض کو چھوٹنے کی وجہ سے پھر سے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن واجب چھوٹ گیا تو سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کریں۔ یعنی آسان سن لیجئے، آخری رکعت میں بیٹھنا، اگر 2 رکعت پڑھے تو آخری رکعت دوسری رکعت میں بیٹھنا، اگر 4 رکعت پڑھے تو چوتھی رکعت میں بیٹھنا، بیٹھ کے اتحیات پڑھنا، درود شریف دعا مسورہ کچھ نہیں پڑھنا، صرف اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرنا، پھر کے پھر 2 سجدے کرنا، اللہ اکبر بول کے 2 سجدے کر کے پھر اتحیات پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، پھر دعا معصورہ پڑھنا، پھر 2 طرف سلام پھیرنا۔ یہ ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ اگر کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی۔ مسئلہ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نماز میں الحمد پڑھنا بھول گئی، فقط سورہ پڑھی یا پہلے سورہ پڑھی اور پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گئی تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سے سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پچھلی 2 رکعتوں میں بھی سورت ملانا یا یاد نہ رہا، نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکعتوں میں، بالکل آخری رکعت میں تحیات پڑھتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ سنت و نفل کی سب رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ الحمد پڑھ کے سوچنے لگی کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ اتنی دیر نہیں کرنا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ بول سکے، بلکہ جلد سے جلد ہر رکن کو ادا کرنا۔ اگر آپ اتنی دیر لگا دی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ بول سکتے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا۔ مسئلہ اگر بالکل آخری رکعت میں تحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، اسی طرح میں خاموش بیٹھی رہی اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں، پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ انہوں اتنی دیر لگایا کہ جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ بول سکتے تھے، اس وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ جب الحمد اور سورت پڑھ چکی اور بھولے سے کچھ سوچنے لگی اور رکوع کرنے میں اتنی دیر ہو گئی جتنی کہ اوپر بیان ہوئی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گئی اور کچھ سوچنے لگی اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھی تو فوراً اتحیات نہیں شروع کی، کچھ دیر لگ گئی، جب رکوع سے اٹھی تو دیر تک کھڑی، کچھ سوچا کہ یا دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھی تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ غرض کہ جب بھولے سے کسی بات کے کرنے میں دیر کر دے گی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جائے گی
تو سجدے سہو واجب ہوگا۔ تو لہٰذا نماز کو اطمینان سے دماغ کو حاضر رکھ کر جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح ہم سوچ بچار میں اگر دیر لگائیں گے تو پھر سجدے سہو واجب آ جائے گا۔ مسئلہ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز یعنی فرض نماز میں جب 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھی تو 2 دفعہ اتحیات پڑھ گئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اتحیات کے بعد اتنا درود شریف بھی پڑھ گئی اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ گئی تب یاد آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نفل نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے نفل نماز میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات پڑھ جائے تو نفل میں سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگی تو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔ اسی طرح فرض کی 3 یا 4 رکعت میں اگر الحمد کی جگہ تحیات یا کچھ اور پڑھنے لگی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گئی اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی تو اگر نیچے کا آدھا دھڑا بھی سیدھا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے تب کھڑی ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں، اور اگر نیچے کا آدھا دھڑا سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑی ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے۔ فقط تاخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے گی اور بیٹھ کر اتحیات پڑھے گی تو گنہگار ہوگی اور سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ اگر 4 رکعت پر بیٹھنا بھول گئی تو اگر نیچے کا دھڑا بھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھی کھڑی ہو گئی ہو تب بھی بیٹھ جائے، بلکہ اگر الحمد اور سورت بھی پڑھ چکی ہو یا رکوع میں بھی کر چکی ہو تب بھی بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آئے اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے، یہ نفل ہو گئی، 1 رکعت اور ملا کے پوری 6 رکعت کرے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر 1 رکعت اور نہیں ملائی اور 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی اور 1 رکعت اکارت یعنی بیکار ضائع ہو گئی۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے ہوش و حواس میں دھیان ایک جگہ لگا کر سب سوچوں کو چھوڑ کر اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ اگر آپ لوگ نماز پڑھنے میں ادھر ادھر کی سوچ رکھیں گے تو ایسی غلطیاں آپ ہو یا ہم ہو سب کو آئے گی۔ مسئلہ اگر 4 رکعت پر بیٹھی اور اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی تو سجدہ سہو کرنے سے پہلے جب یاد آوے بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکی تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 کرے، یا 4 فرض ہو گئے اور 2 نفل، اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہو کرے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور اگر سجدہ سہو کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہوئی اور 1 رکعت اکارت گئی۔ تو یہ سجدہ سہو کا بیان ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان تمام مسئلوں کو اور بچار سے سنیں اور ایسے غلطیوں سے پرہیز کریں۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیے۔